حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع خیار کے علاوہ خرید و فروخت کرنے والے میں سے ہر ایک کو جدا نہ ہونے سے پہلے تک بیع کو پختہ کرنے یا فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، جب دو بیع کرنے والے بیع کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے تک اپنی بیع کے بارے میں اختیار ہوتا ہے، یا پھر ان کی بیع خیار ہو، پس جب ان کی بیع اختیار ہوگی تو وہ واجب ہو جائے گی۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے، خرید و فروخت کرنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے تک اختیار باقی رہتا ہے، یا پھر انہوں نے بیع خیار کی ہو۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی سے کہے کہ تجھے اختیار حاصل ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2801۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جدا ہونے تک اختیار باقی رہتا ہے۔ اگر انہوں نے سچ بولا اور مال کے بارے میں وضاحت کی تو ان دونوں کے لیے ان کی بیع میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر انہوں نے مال کے نقص وغیرہ کو چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان کی بیع سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2802۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بیع میں میرے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیع کرو تو کہا کرو، دھوکہ فریب نہیں چلے گا۔ وہ آدمی یہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2803۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جدا ہونے سے پہلے تک اختیار حاصل ہوتا ہے، الا یہ کہ بیع اختیار ہو، اور اس کے لیے اس اندیشے کے پیش نظر اپنے ساتھی سے جدا ہونا جائز نہیں کہ وہ اس بیع کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2804۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں باہمی رضامندی کے بغیر ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2805۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا، گناہ میں وہ سب برابر ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2807۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک ایک دوسرے کے برابر ہوں اور نقد ہوں۔ جب یہ اصناف بدل جائیں تو پھر اگر وہ نقد ہوں تو جیسے چاہو بیچو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2808۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے برابر برابر اور نقد ہوں۔ یا جس نے زیادہ کا مطالبہ کیا تو اس نے سودی کام کیا اور اس میں لینے والا اور دینے والا برابر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2809۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے کے برابر ہی فروخت کرو، ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرو، چاندی کو چاندی کے برابر ہی فروخت کرو اور ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرو، اور اس میں سے غیر موجود چیز کو موجود چیز کے بدلے فروخت نہ کرو، اور ایک دوسری روایت میں ہے، سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں باہم برابر وزن میں فروخت کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2810۔ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سن رہا تھا، اناج اناج، غلہ غلے کے برابر برابر ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2811۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کی سونے کے بدلے، چاندی کی چاندی کے بدلے، گندم کی گندم کے بدلے، جو کی جو کے بدلے اور کھجور کی کھجور کے بدلے ادھار بیع کرنا سود ہے، لیکن اگر دست بدست ہو تو جائز ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2812۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر پر عامل مقرر کیا، تو وہ اچھی قسم کی کھجوریں لے کر آپ کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہیں؟ اس نے عرض کیا، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، ہم 2 صاع کے بدلے یہ 100 اور 300 کے بدلے 200 لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کیا کرو، ساری کھجوریں درہموں کے حساب سے بیچ دیا کرو، اور پھر درہموں کے بدلے عمدہ قسم کی کھجوریں خرید لیا کرو، اور فرمایا، وزن کی جانے والی تمام چیزوں میں بھی یہی اصول ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2813۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنی یعنی بڑی عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس ادنا کھجوریں تھیں، میں نے ان کے 2 صاع کے عوض ان کا 1 صاع لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس افسوس، یہ تو بالکل سود ہے، بالکل سود ہے، ایسے نہ کرو، بلکہ جب تم خریدنا چاہو تو ان کھجوروں کو فروخت کرو، پھر اس قیمت کے عوض انہیں خریدو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2814۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک غلام آیا تو اس نے ہجرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ جب آپ کو معلوم نہ تھا کہ وہ غلام ہے، اتنے میں اس کا مالک آیا اور اس کا مطالبہ کرنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسے مجھے بھیج دو۔ آپ نے 2 حبشی غلاموں کے بدلے میں اسے خرید لیا۔ اس کے بعد آپ کسی سے بیعت نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ آپ اس سے پوچھ لیتے کیا وہ غلام ہے یا آزاد۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2815۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم شدہ وزن کھجور کے بدلے میں غیر معلوم وزن کھجوروں کے ڈھیر کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2816۔ حضرت فضالہ بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خیبر کے دن 12 دینار کے بدلے میں ایک ہار خریدا جس میں سونا اور گھونگھے تھے۔ میں نے اس ہار کو کھول دیا تو میں نے اس میں 12 دینار سے زیادہ سونا پایا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، اس کو نہ بیچا جائے حتیٰ کہ اسے کھول کر الگ کر لیا جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2817۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی، گندم کو گندم، جو کو جو، کھجور کو کھجور اور نمک کو نمک کے بدلے میں فروخت نہ کرو، ہاں یہ کہ وہ برابر برابر، نقد بنقد اور دست بدست ہوں۔ اور سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں، گندم کو جو کے بدلے میں، جو کو گندم کے بدلے میں، کھجور کو نمک اور نمک کو کھجور کے بدلے میں دست بدست، جیسے تم چاہو بیچو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2819۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سے تازہ کھجوروں کے بدلے میں چھہارے خریدنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھجور خشک ہو جاتی ہے تو کیا وہ وزن میں کم ہو جاتی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2820۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کے بدلے گوشت کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جاہلیت کے ایک جوئے کی صورت تھی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2821۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کے بدلے حیوان کی ادھار بیع سے منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2822۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود ادھار میں ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے، جو نقد بنقد ہو اس میں سود نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2824۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سود خواہ کتنا بھی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا انجام فقر و ذلت ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2827۔ حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، میں مدینہ گیا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا، تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں سود عام ہے، جب تمہارا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ گھاس کا ایک گٹھا یا جو
یا جنگلی ہرے چارے کا ایک گٹھا بطور ہدیہ بھیجے تو اسے نہ لو، کیونکہ وہ سود ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2833۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے باغ کا پھل اگر کھجور ہو تو معلوم شدہ مقدار خشک کھجور کے ساتھ، اگر انگور ہو تو اسے منقی کے ساتھ ناپ کر، اور مسلم میں ہے اگر کھیتی ہو تو اناج کے ساتھ ناپ کر بیچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صورتوں سے منع فرمایا ہے۔ اور صحیحین کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے، اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجوروں کے درختوں پر لگے ہوئے پھل کو خشک کھجور کے ساتھ مقررہ پیمانے سے بیچنا، اور یوں کہیں کہ اگر زیادہ ہو تو میرا اور اگر کم ہو تو میں دوں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2834۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ، محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ محاقلہ یہ ہے کہ آدمی 100 فرق وزن کا پیمانہ گندم کے بدلے کھیتی فروخت کر دے۔ مزابنہ یہ ہے کہ وہ 100 فرق کھجور کے بدلے میں کھجوروں کو درختوں پر فروخت کر دے، اور مخابرہ یہ ہے کہ زمین کو تہائی یا چوتھے حصے پر کاش کرنے کو دیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2835۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ باغ کو کئی سال پر ٹھیکے پر دینے اور استثناء سے منع کیا ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگانے کی اجازت فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2836۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجور کے بدلے تازہ کھجور بیچنے سے منع فرمایا، البتہ آپ نے اندازہ لگانے کی اجازت دی، وہ یہ ہے کہ اس کو اندازے سے خشک کھجوروں کے عوض بیچ دیا جائے تاکہ اس کے مالک تازہ کھجوریں کھا سکے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2837۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق یا اس سے کم خشک کھجور کے اندازے سے تازہ کھجوروں کو بیچنے کی اجازت فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2838۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے، اور آپ نے بائع اور مشتری دونوں کو منع فرمایا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبل یعنی بالیوں کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سفید ہو جائیں اور آفت سے بچ جائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2839۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ زہو یعنی پختہ ہو جائے۔ عرض کیا گیا زہو سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو جائیں، اور فرمایا مجھے بتاؤ اگر اللہ پھل روک لے تو پھر تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کا مال کس چیز کے عوض حاصل کرے گا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2840۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کی بیع سے منع فرمایا اور آفت سے ہونے والے نقصان کو منہا کرنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2841۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو پھل فروخت کرو اور پھر اس پر کوئی آفت آ جائے تو تمہارے لیے اس سے کچھ لینا حلال نہیں، تم اپنے بھائی کا مال ناحق کس چیز کے بدلے حاصل کرو گے؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2842۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ بازار کے بالائی حصے سے اناج خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی جگہ پر فروخت کرنے سے منع فرما دیا حتیٰ کہ وہ اسے منتقل کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2843۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خرید لے تو اسے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت نہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2844۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ناپ لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2845۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رہی وہ چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اسے فروخت نہ کیا جائے
حتیٰ کہ اس پر قبضہ کر لیا جائے تو وہ اناج ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبکہ میرا ہر چیز کے بارے میں یہی خیال ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2846۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع کے لیے تجارتی قافلے کو شہر سے باہر جا کر نہ ملو، کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، بلا ارادہ خرید، محض قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دو، کوئی شہری دیہاتی کے لیے کوئی مال فروخت نہ کرے، اونٹنی اور بکری کا دودھ نہ روکو، اگر کوئی ایسا جانور خرید لیتا ہے تو دودھ دوہنے کے بعد اسے دونوں اختیار حاصل ہیں، اگر وہ اس پر راضی ہو تو اسے رکھ لے اور اگر راضی نہ ہو تو اسے واپس کر دے اور 1 صاع کھجور بھی اس کے ساتھ دے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے جو شخص ایسی بکری خریدے جس کا دودھ روکا گیا ہو تو اسے 3 دن تک اختیار ہے، اگر وہ اسے واپس کرے تو اس کے ساتھ 1 صاع کھانے کا بھی واپس کرے لیکن وہ گندم نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2847۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اناج لانے والوں کو راستے میں جا کر نہ ملو، جو شخص اسے ملے اور اس سے غلہ خرید لے پھر اس کا مالک بازار آ جائے تو اسے اختیار حاصل ہے، چاہے تو سودا رہنے دے اور چاہے تو فسخ کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2848۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سامان تجارت کو شہر سے باہر جا کر نہ ملو حتیٰ کہ اسے بازار میں اتار دیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2849۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجے مگر یہ کہ وہ اسے اجازت دے دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2850۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بیع طے ہونے تک بھاؤ نہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2851۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے، لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو رزق فراہم کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2852۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے پہناووں اور 2 طرح کی تجارت سے منع فرمایا۔ آپ نے بیع ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ یہ ہے کہ آدمی دن یا رات کے وقت کسی دوسرے شخص کے کپڑے کو ہاتھ سے چھوتا ہے اور اسے الٹ پلٹ کر انہیں دیکھتا اور بس اس طرح بیع ہو جاتی ہے، جبکہ منابضہ یہ ہے کہ آدمی اپنا کپڑا دوسرے شخص کی طرف اور وہ اپنا کپڑا اس پہلے شخص کی طرف پھینکتا ہے اور بس اسی طرح بن دیکھے اور بغیر رضامندی کے بیع ہو جاتی ہے۔ اور 2 پہناوے یہ ہیں، ان میں سے ایک اشتمال السمہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنا کپڑا اپنے کسی ایک کندھے پر رکھے اور اس کا ایک پہلو ظاہر رہے جس پر کوئی کپڑا نہ ہو، اور دوسرا پہناوا یہ ہے کہ گوٹ مار کر اس طرح بیٹھنا کہ اس کپڑے کا کچھ بھی حصہ اس کی شرمگاہ پر نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2853۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینک کر بیع کرنے اور دھوکے کی بیع کرنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2854۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی بیع سے منع فرمایا، اور اہل جاہلیت اس طرح کی بیع کیا کرتے تھے، اور وہ اس طرح کہ آدمی اس اقرار پر اونٹنی خریدتا کہ یہ اونٹنی بچہ جنے گی اور پھر جب وہ بچہ جنے گا تب اس کی قیمت ادا کروں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2855۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر سے جفتی کرانے پر اجرت لینے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2856۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے اونٹنی پر جفتی کروانے پر اجرت لینے اور کھیتی باڑی کے لیے دی جانے والی زمین اور پانی پر اجرت لینے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2857۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد از ضرورت پانی فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2858۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائد از ضرورت پانی فروخت نہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے گھاس فروخت کی جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2859۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیاں نم ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا اناج والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے اناج کے اوپر کیوں نہ کیا تاکہ لوگ جان لیتے، جان لو جس شخص نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2860۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معین اشیاء میں استثناء کرنے سے منع فرمایا، البتہ اگر وہ مستثنیٰ چیز معلوم ہو تو جائز ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2861۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ پک کر سیاہ ہو جائیں، اور دانوں یعنی غلہ اناج وغیرہ کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ پک کر سخت ہو جائیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2862۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعانہ لے کر بیع کرنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2864۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کلاب قبیلے کے ایک آدمی نے نر سے جفتی کرانے کی اجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے منع کیا، تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو جفتی کرواتے ہیں لیکن بن مانگے ہدیے کے طور پر ہمیں نوازا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدیۃً رکھنے کی اجازت دے دی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2866۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز بیچنے سے مجھے منع فرمایا جو میرے پاس موجود نہ ہو۔ ترمذی کی ایک دوسری روایت اور ابو داؤد اور نسائی کی ایک روایت میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے لیکن وہ میرے پاس نہیں ہوتی تو میں اسے بازار سے خرید دیتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تیرے پاس نہ ہو اسے نہ بیچ۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2867۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو بیع سے منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2868۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ دو بیع سے منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2869۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض اور بیع ایک ساتھ جائز ہے، نہ ایک بیع میں دو شرطیں، اور نہ ہی اس چیز کا منافع جائز ہے جس کا ضامن نہیں، اور اس چیز کی بیع بھی جائز نہیں جو تیرے پاس نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2870۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں مقام نقی پر اونٹوں کو دیناروں کے بدلے بیچا کرتا تھا اور ان کی جگہ درہم وصول کرتا تھا، اور کبھی درہموں میں بیچتا اور ان کی جگہ دینار وصول کرتا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی روز کی قیمت وصول کرو اور جب تم دونوں جدا ہو تو تمہارے درمیان لین دین باقی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2871۔ حضرت عدہ بن خالد بن حوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ایک تحریر نکالی جس کی عبارت یوں تھی یہ تحریر اس چیز سے متعلق ہے جو عدہ بن خالد بن حوزہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام یا لونڈی خریدی، اس پہ کوئی بیماری ہے، نہ اسے کوئی بری عادت ہے اور نہ کوئی اخلاقی برائی، اور یہ مسلمان کی مسلمان سے بیع ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2872۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمبل اور پیالہ بیچنے کا ارادہ کیا تو فرمایا اس کمبل اور پیالے کو کون خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں ان دونوں کو ایک درہم میں خریدتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ چنانچہ ایک آدمی نے 2 درہم کے عوض انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید لیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2873۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص تعبیر یعنی پیون کے بعد کھجور کا درخت خریدے تو اگر خریدار شرط قائم نہ کرے تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہے، اور جو شخص کوئی غلام بیچے اور اس کا کچھ مال ہو تو وہ مال بیچنے والے کا ہے، الا یہ کہ خریدار اس کی شرط قائم کر لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2875۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک ذاتی اونٹ پر سفر کر رہے تھے جو کہ تھک چکا تھا۔ اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے اسے مارا تو وہ یوں چلنے لگا کہ وہ پہلے کبھی ایسے نہیں چلتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ایک اوقیہ کے بدلے میں مجھے بیچ دو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے اسے بیچ دیا، البتہ میں نے اپنے اہل و عیال تک پہنچنے کی مہلت لے لی۔ جب میں مدینہ پہنچا تو میں اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی قیمت مجھے ادا کر دی، اور ایک دوسری روایت میں ہے میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی اور وہ اونٹ بھی واپس کر دیا۔ اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اسے قیمت ادا کر دو اور زیادہ بھی دو۔ انہوں نے مجھے قیمت بھی ادا کی اور ایک قرات مزید عطا کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2876۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو انہوں نے کہا، میں نے 9 اوقیہ پر آزادی حاصل کرنے کے لیے کتابت کی ہے اور ہر سال 1 اوقیہ دینا ہے، لہذا آپ میری مدد فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں یہ رقم ایک ہی مرتبہ ادا کر دیتی ہوں اور تمہیں آزاد کرا دیتی ہوں، لیکن تمہاری وراثت میری ہوگی۔ وہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وراثت ان کے لیے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خرید کر آزاد کر دو۔ پھر آپ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، اور جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو، خواہ وہ 100 شرطیں ہوں تو وہ باطل ہیں۔ اللہ کی قضا زیادہ حق رکھتی ہے اور اللہ کی شرط زیادہ معتبر ہے، اور وراثت آزاد کرنے والے کا حق ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2877۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یعنی وراثت کو فروخت کرنے اور اسے ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2878۔ حضرت مخلد بن خفاف بیان کرتے ہیں، میں نے ایک غلام خریدا تو میں نے اس سے آمدنی حاصل کی، پھر مجھے اس کے ایک نقص کا پتہ چلا تو میں اس کا مقدمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا تو انہوں نے اسے واپس کرنے کا فیصلہ میرے حق میں کیا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی واپس لوٹانے کا فیصلہ میرے خلاف کیا۔ میں عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور انہیں سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، میں پچھلے پہر ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملے کا فیصلہ کیا کہ خراج زمان کے بدلے میں ہے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ پچھلے پہر ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ میں اس شخص سے وہ خراج کی رقم واپس لے لوں جو انہوں نے مجھ سے لے کر اسے دلوائی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2879۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خرید و فروخت کرنے والے کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بیچنے والے کی بات معتبر ہوگی، جبکہ خریدار کو اختیار حاصل ہوگا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں ہے، فرمایا، جب خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہو جائے جبکہ فروخت شدہ چیز ویسے ہی موجود ہو اور ان دونوں کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو بیچنے والے کی بات معتبر ہوگی یا پھر وہ بیع واپس کر دیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2880۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی تو جس شخص نے زمین خریدی تھی اس نے زمین میں ایک گھڑا پایا جس میں سونا تھا۔ جس شخص نے زمین خریدی تھی اس نے اسے کہا، تم اپنا سونا مجھ سے لے لو، کیونکہ میں نے تو تم سے صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ زمین بیچنے والے نے کہا، میں نے زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب تمہیں بیچ دیا تھا۔ وہ دونوں اپنا مقدمہ ایک آدمی کے پاس لے گئے تو جس آدمی کے پاس وہ مقدمہ لے کر گئے تھے انہوں نے کہا، کیا تمہاری اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، میرا ایک لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا، میری ایک لڑکی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، لڑکے کی لڑکی سے شادی کر دو اور اس مال کو ان دونوں پر خرچ کر دو۔
اور اس میں سے کچھ صدقہ کر دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2882۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ پھلوں کے بارے میں سال، 2 سال اور 3 سال کے لیے بیع سلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز میں بیع سلم کرے تو وہ طے شدہ ناپ و وزن اور طے شدہ مدت کے لیے بیع سلم یعنی کسی چیز کی پیشگی رقم دے کر کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2883۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت کے لیے غلہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2884۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کی زرہ 300 جو کے عوض ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2885۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سواری کا جانور گروی ہو تو بقدر خرچ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، اور اگر دودھ والا جانور گروی ہو تو بقدر خرچ اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، اور جو شخص سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے اسی کے ذمے خرچہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2886۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2892۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیمتیں چڑھ گئیں تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ہی قیمتیں مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی و کشادگی کا مالک اور رزق دینے والا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی خون اور مال کے متعلق مجھ سے مطالبہ نہ کرتا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2894۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں پر غلہ روک دے یعنی ذخیرہ اندوزی کرے تو اللہ اس پر جزام کا مرض اور افلاس مسلط کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2895۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مفلس ہو جائے اور کوئی آدمی اپنا مال بالکل اسی صورت میں پالے تو یہ مال والا شخص دوسروں کی نسبت اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2899۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کو پھلوں کی تجارت میں خسارہ ہوا تو اس کا قرض بہت زیادہ ہو گیا۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن وہ اس کے قرض کی ادائیگی کے برابر نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو ملتا ہے لے لو، تمہارے لیے بس یہی کچھ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2900۔